رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کی توفیق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ توسل سے بارگاہ حضور رب العالمین میں حاضر ہیں. دعا اللہ کریم حاضری قبول فرمائے. احباب گرامی سلسلہ وار گفتگو جس عنوان پر جاری ہے وہ ہماری زندگیوں کا بہت اہم عنوان ہے. وہ ہے وراثت کے حوالے سے خواتین اسلام کو محروم کرنے کے حوالے سے قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس پر ہم نے پچھلے جمعات المبارک میں چند چیزیں ڈسکس کی. آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نمبر 83 سورہ مطففین کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ویل للمطففین کہ وہ لوگ جو دوسروں کو جو چیز ان کا حق دینا ہوتا ہے وہ اس میں کمی کر دیتے ہیں. مطفف کہتے ہیں دوسرے کو اس کا حق جو دینا ہوتا ہے دینے والا اگر اس میں ناپ تول میں کمی کر دے اس کو مطفف کہتے ہیں عربی زبان میں. تو فرمایا وہ شخص جو دوسروں کا حق انہیں دینے میں کمی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ وہی دوزخ کی آگ ہے. بھلے حاجی صاحب ہوں، قاری صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، خطیب صاحب ہوں، بابا جی ہوں، نمازی ہوں، قاضی ہوں، غازی ہوں، جو مرضی آپ انہیں کہتے ہیں. قرآن مجید کا دو ٹوک اور ایبسولوٹ فیصلہ ہے. جو لوگ بھی دوسروں کا حق انہیں دینے میں کمی کرتے ہیں وہ ایک وراثت سے لے کر ایک دکاندار کی اس تول تک یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. ایک ذرہ بھی جو کم کر دے گا آپ ایک مرلہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ایک مرلہ یہاں تو وہ ایک تسو برابر بھی ایک بالش برابر بھی کم کر دے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. اس پر حدیث بھی پڑھوں گا ٹائم ہوگا. فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جب کچھ اپنا حق کسی سے لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے ہیں. ایک انچ بھی کام نہیں کرنے دیتے, پورا لیتے ہیں. ہمارا حق اپنا حق قرآن کہتا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوا أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب دینے کی باری آتی ہے کسی کو کہ پیمائش کرتے اس کو پورا دیں تو فرمایا یُخْسِرُونَ یہ اسے خسارہ لاحق کرتے ہیں, اس میں چھین لیتی اس کی چیز کم کر. اب قرآن مجید نے خبردار کی اور میں الا یظن کیا ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہے اولئک انہم مبعوثون کہ یہ اللہ کے یہاں اٹھائے نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ان سے پوچھو یہ دنیا کے مال پر لوگوں کی وراثت پہ قابض بن کے ڈاکو بن کے بیٹھ گئے ہیں, کیا میرے کو نہیں آنا, میرے پاس نہیں آنا. آگے سارے احکامات پھر اس کے اوپر ہیں اور یہاں تک کہ اگلی ایک آیت نمبر 14 میں جا کر کَلَّا بَلْ رَانَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ قیامت والے دن اٹھیں گے تو ان کا جو باطن کا قلب ہے نا, روح کا قلب, وہ زنگ سے بھرا ہوگا. زنگ کس وجہ سے جو انہوں نے کارنامے دنیا میں کیے. اور مضمون کیا ہے اپنا حق پورا لینا دوسرے کو نہ دینا. اس پر آپ گرامی میں آپ کو اسٹریٹ ابھی صحیح بخاری میں لے چلتا ہوں. 4 احادیث ساتھ ساتھ ہیں وہ پڑھوں. پہلی حدیث 2451 نمبر ہے 2451. حضور علیہ السلام کی مجلس لکھی ہوئی ہے. حضور کی بارگاہ کوئی کھانے کی چیز پیش کی جاتی ہے.
حضور کھاتے ہیں اور پھر حضور اس کو چاہتے ہیں کہ اب تقسیم کر دیا جائے. دائیں طرف ایک لڑکا بیٹھا ہوا بخاری کی روایت ہے، لیکن باقی حدیث نے بتایا وہ لڑکا کون تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب کے چچا کے سردار تھے. اور بچپن تھا، مگر زیادہ عمر نہیں تھی، بچہ 5-6 سال سے زیادہ کوئی بچہ پھر عربی میں نہیں کہتے. سمجھنے 7 سال سے کم ہو سکتا ہے، 5 سال 4 سال 6 سال یہ تو نہیں پتہ ہے. وہ بچے ہیں، وہ بیٹھے اور حضور کے بائیں طرف بزرگ بابے بیٹھے ہوئے پرانے. اب تقسیم کا طریقہ کار سنت یہ ہے کہ دائیں طرف سے کیا جائے، جو آپ کے دائیں طرف بیٹھا ہو پہلے اس کو دیا جائے. اب دائیں طرف بیٹھے ہوئے بچہ، حضور علیہ السلام نے بچے سے اجازت کہ بیٹے اصول طریقہ تو یہ ہے کہ تجھے دیا جائے، لیکن اگر تو اجازت دے تو ادھر بزرگ بیٹھے ہوئے میں پہلے ان کو دے دوں. بچے سے بھی اس کا حق حضور شین نے اجازت لے رہے ہیں. لیکن اب اگلا جملہ جو بچے نے بولا، کاش میں کہتا ہوں ہر بندے کے دل میں نقش کر میرے پاس میں ساری زندگی ہوتی ہے ایک جملہ ہی لوگوں کو سمجھایا، اس کے اندر بہت کچھ ہے جو آج ہمارے اندر نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی خاندان رسول سے تھے، مگر ایک پیغام امت کو بہت بڑا دے گئے. انہوں نے کہا میرے محبوب، کوئی چیز کوئی حق بندے کو آپ کی بارگاہ سے دینے والے آپ ہوں، اس میں ایثار نہیں کیا جا سکتا. اس میں ایثار میں یہ حق نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہ آپ کی بارگاہ سے مل رہا ہے. امت کے لیے پیغام دے دیا. جو دور جاہلیت میں جو حقوق چھوٹوں کے، کمزوروں کے، ناتوانوں کے غصب کیے گئے تھے، میرے محمد عربی نے دیے. جن کو دیے وہ محبوب کی خاطر، محبوب کی عظمت کی خاطر، کہیں پھر نہ معاشرہ پھر دور جاہلیت طرف پلٹ جائے تو پھر تمہارے حقوق غصب کر لے. حضور کی بارگاہ سے جو کچھ ملے، بھلے کہنے والے محمد عربی بھی ہوں، اس پہ ایثار نہیں کرنا. اب آپ یہ بخاری کی 2451 نمبر حدیث. اب مجھے بتائیں، عورتوں کو وراثت میں حصہ دور جاہلیت میں دیا جاتا ہے؟ دور جاہلیت میں تو عورت خود وراثت کے مال میں شامل کر دی جاتی، تقسیم ہو جاتی. عورتیں وراثت کے مال میں تقسیم کی جاتی ہیں، انہیں وراثت بھی دی جاتی. یہ حق عورتوں کو سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضور خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہے. اس لیے میں آپ کے توسط سے ماں بہنوں بیٹیوں تک بھی پیغام پہنچاؤں گا، کوئی جتنی دلیلیں دینے والا، بھلے باپ ہو، بھائی ہو، چاچا ہو، ماما ہو، یہ حق تمہیں مصطفیٰ نے دیا ہے، مت چھوڑو. کیونکہ چھوڑیں گے، چھوڑا نا پھر ہم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں ساڑھے پیو دادا نہیں دیتا سی کیوں نہیں. اب دین نہ رہا رسم بس، اب قرآن کا پیغام نہ رہا رواج بن گیا. اب ہم رواج کے بن گئے، رسم کے بن گئے. پھر چلیں آگے حدیث. اب حدیث نمبر سنیے جی 2452. اس سے ساتھ اگلی متصل حدیث. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من ظلم من الارض شیئا، جس نے ظلم کے ذریعے، جبر کے ذریعے، زبردستی کے ذریعے کسی سے اس کی زمین لے لی. اب اگلی حدیث کے بعد اب دیکھنا، میں جو آج نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں، یہ پہلے امام بخاری حدیث کیوں لائے؟ بچے والی کہ حضور آپ کی بارگاہ سے ملنے والی چیز پہ اثار نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ساتھ ہی وراثت کا حکم شروع ہو گیا. کیوں امام بخاری لائے؟ امت کی بیٹیوں کو، بہنوں کو بتانے کے لیے
حضور کی بارگاہ سے جو ملے اس کو لوگوں کو نہ دیتے مانا بھائیوں میں نہ بانٹتے رہنا. اب حضور اگلی حدیث میں حضور نے فرمایا من ظلم من الارض شیئا، جس نے زمین کے کسی حوالے سے بھی کسی کو وراثت سے محروم کیا، ظلم اور جبر سے اس کی زمین لے لی. اگلا جملہ امام الانبیاء علیہ السلام کا سننا، آقا نے فرمایا طوقہ یوم القیامت سبع اراضین، قیامت والے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے. ساتوں زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. کیا خیال ہے جی؟ اللہ 7 زمینوں کا، اپنے تو کنال 2 کنال 10 کنال 20 کنال لے کے خوش ہو گئے، قیامت کو 7 زمینوں کا توق گلے میں ڈلوا سکیں. یعنی آپ حضور کیا بتا رہے ہیں؟ پہلے حدیث کی ترتیب دیکھنا بھائی، 2 4 5 1. بیٹا میں بزرگوں کو دے دوں. حضور آپ کی بارگاہ سے جو حق ملے وہ نہیں دیا جاتا، وہ اس میں نہیں اثار ہوتا. سوڑیا یہ تو میں ہی ہوں. یہ حدیث امام بخاری رکھے، امام بخاری کا عقیدہ دیکھیں کیا ترتیب انہوں نے دی ہے. میں تو حیران ہو گیا ترتیب. اگلی حدیث میں تو نہیں ہے. اچھا آگے چلیں 2453 نمبر، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من ظلم من قیدہ شبر، موٹے کاف سے قیدہ شبر، شبر کہتے ہیں بالش، ایک گٹھ جو مرلے تو بہت بڑی چیز ہے نا. حضور کی بارگاہ سننا امت کے لیے کیا تعلیم ہے. آقا فرما رہے ہیں جس نے کسی کی وراثت میں سے، زمین میں سے ایک بالش، صرف ایک بالش ہتھیار لی کسی بھی طریقے سے، بھلے قائل کر کے بھلے بغیر قائل کے، حق اس کا، اس کو محروم کر دیا. آگے وہی جملے طوقہ یوم القیامت سبع اراضین، قیامت والے دن اس کے گلے میں بھی اللہ 7 زمینوں کا توق ڈالے. کتنی؟ ایک بالش. اچھا اس میں صرف بیٹیاں بہنیں نہیں آئیں، اس میں یہ جو آپ پلاٹ لے کے کہتے ہیں نال خالی تھوڑی جی پال ہو. اکثر لوگ گھر بیچتے ہیں دوسروں کو بتاتے ہیں جگہ کا کاغذاں جو 7 مرلے پر ہے زیادہ 7.5 مرلے، وہ بھی توجہ کریں. وہ آپ کی نہیں ہے بھائی، وہ کسی کا حساب کی طرح آ گیا ہے اور آپ نے ہتھیار لی. قیامت کو 7 زمینوں کے توق کے لیے ریڈی ہو. اس وقت نہ کہنا ہمیں پتہ نہیں تھا جی، کسی نے بتایا نہیں، کچھ نہیں سنا جائے گا. اور پھر آگے اگلی نمبر حدیث 2454 نمبر، وہ بھی پڑھی. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من اخذ من الارض بشیء بغیر حقہ، جس نے کسی کی زمین جس پہ اللہ نے اس کا حق نہیں رکھا تھا، حق کسی اور کا رکھا تھا، بیٹی کا، بہن کا، ماں کا، بیوی کا، کسی کا حق تھا، اور جس نے اپنا حق جو نہیں تھا کسی کا حق تھا اس پہ قبضہ کیا، اس سے چھینا، سنیچر بنا. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اب سننا، اخذ به یوم القیامت 7 اراضین، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن 7 زمینوں کے اندر گاڑے گا. اتنا گاڑے گا، اس طرح سے دبائے گا جتنا 7 زمینیں جہاں تک جاتی ہیں، وہاں تک جہنم کے اندر اتنا نیچے لے کے جاتی ہیں.
دھسا کے. ایک ہوتا نا کوئی پہلے بورنگ کر کے سوراخ بنا دے پھر موٹر آپ نیچے لے جاتے ہیں. اب اگر سوراخ نہ ویسے ہی نہیں لے کے جانا ہو, وہ 7ویں زمین کی جگہ تک لے کے جانا ہو تو کیا خیال سوکھا ہوئے گا. آج بڑے خوش ہو جائے. کب تک یہ خوشی میں بھائی ارشد مستقبی کو جو نہیں سننے جاتے مت سننے. اللہ کا قرآن کو سنا ان تک بھی میرا پیغام ہو جائے جو آپ کے محلے میں پتہ نہیں ان کو خدا واسطے کا جو بھی لے انہیں کہ بھائی قرآن کو پڑھو ہم نے سنا ہے. احباب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو بچانا چاہتے ہیں, مگر سوال یہ امت خود کو بچانا چاہتی ہے یا نہیں. اور میں اب آپ کو حیران کن بات بتاتا ہوں. یہ جو سب سے پہلے میں نے آیت پڑھی تھی اسی پہ دوبارہ لے کے جا رہا ہوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 11. اس کا شان نزول بتاؤں. حضرت سعد بن ربیع بڑے امیر صحابی شہید ہو. ان کی ایک بیوی اور 2 بیٹیاں انہوں نے پیچھے چھوڑی. ان کا ایک بھائی تھا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھائی. ابھی تک یہ وراثت کے احکام باقاعدہ طور پہ نازل نہیں ہوتے. یہ آیت نہیں آئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. آیت نمبر 11 یوصیکم اللہ فی اولادکم. ابھی یہ آیت نہیں آئی. یہ احکام وراثت آئے نہیں. اب وہ بچیاں یتیم ہو گئی. اچھا یہ سورت ساری پڑھے ہیں, سارے مسائل یتیموں کے ساتھ لیں گے یہ بھی بتا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں بچیاں اور ان کی ماں. انہوں نے کہا حضرت سعد بن ربیع کی اہلیہ نے کہا میرے شوہر شہید ہو گئی, میں 2 بیٹیوں کی ماں اور اس کے بھائی نے ہمیں گھر سے نکال دیا, سارے مال پر وراثت پہ قبضہ کر دیا. ہم کہاں ہیں؟ آپ کے اسلام میں بنا دی تھی, آج وہ بنا کا چھن گئی ہے. حضور علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ واپس چلی جائیں, اللہ بہتر فیصلہ دے گا. یہ کہہ کہ حضور نے انہیں واپس بھیج دیا. چند دن بعد وہ ماں بیٹیاں دوبارہ آئیں اور روتے ہوئے بے حال پیغمبر کی بارگاہ میں. وہ معصوم بچیاں یتیم اور ان کی ماں بیوہ, وہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئیں. ان کے گال آنسوں سے بھرے ہوئے تھے بچیاں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کو ان کا چاچا بچیوں کا کچھ بھی نہیں دے رہا, میں کہاں سے کھیلا. بس اس دن لوگوں اس حضرت سعد بن ربیع کی اہلیہ اور ان کی یتیم بیٹیوں معصوم بیٹیوں کی چیخیں عرش معلیٰ سے گزر گئے. اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ نے کہا کہ محبوب یوصیکم اللہ فی اولادکم, اب اپنی امت کو بتا دے ان کی اولادوں کے بارے میں میں رب ہو کے وصیت بھیج رہا ہوں. اب ذرا اس آیت کو سنیں. بڑے اپنے معاملے چند منٹوں میں کلیئر کرتے ہیں. جنہوں نے آج تک عورت کو آدھا سمجھا ہے نا, آدھی عورت کو پورا انسان بھی سمجھنے کی تیار ہے. سہارا کس کا دیتے ہیں وراثت میں, وہ آدھی نہیں ہے. یہ بھی آپ کی میں بھی قرآن پڑھوں گا, فیصلہ آپ سے کراؤں تاکہ آج کے بعد کسی ماں بہن بیٹی کو بتانا ان بیٹیوں کے لیے قرآن نازل ہوا ہے کہ قیامت تک یہ حکم آ گیا. آپ ذرا سننا, یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, للذکر مردوں کے لیے مثل ہے کس کے, حظ الانثیین 2 بیٹیوں کے حصے کے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں قرآن کریم میں وراثت کی یونٹ بیان کیا ہے اس جملے میں.
وراثت کی اکائی بیان کی ہے، اور اللہ نے وراثت کا یونٹ قرآن کی زبان میں، رحمان نے اپنی زبان میں مرد کو رکھا ہی نہیں ہے، وراثت کا یونٹ ہی اللہ نے عورت کو رکھا۔ فرمایا جو عورت کا حصہ میں مقرر کر رہا ہوں نا، اس عورت کے حصے کے مثل بیٹوں کو 2 حصے دے دینا، یعنی بنیاد مرد نہیں ہے، بنیاد وراثت کی عورت کی۔ اب مجھے بتاؤ عورت کو کون نکال سکتا ہے وراثت سے؟ بھئی آپ کے بیٹے تو خود محتاج ہو گئے اپنی بہنوں کے، کیونکہ للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کہتا ہے بیٹیوں کو دے دینا، پہلے بیٹیوں کو دینا، جتنا ان کے حصے میں آئے اس سے اب 2 گنا بیٹوں کو دے دینا۔ تو بیٹوں کا حکم مشروط کیا بیٹیوں کو، قرآن نے یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا نا کہ عورتوں کا حصہ نصف ہے مردوں سے، یہ تو کہا ہی نہیں۔ اگر اللہ یہ کہتا کہ عورتوں کے لیے مردوں کے مثل نصف حصہ ہے تو پھر یونٹ بن جاتا مرد بیٹا۔ قرآن نے تو آپ کے بیٹے مرد کو یونٹ بنایا ہی نہیں، اور کسی دنیا میں قاعدہ یہ کسی شے کی پیمائش کرنی اس کی یونٹ دیکھنی پڑتی ہے۔ وزن کی یونٹ کیا؟ کلو گرام، لمبائی کی کیا ہے؟ میٹر، یہ گھڑی لگی ہوئی ہے ٹائم، اس میں یونٹ سیکنڈ، ہر چیز بنیادی یونٹ سے پیمائش کی جاتی ہے نا۔ یونٹ سے ہٹو گے تو سارا نظام ڈسٹرب ہوگا، اور آج کی امت مسلمہ کا نظام ڈسٹرب ہوا ہے، گھر گھر بدحالی ہے، پریشانی ہے، اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کاش اللہ کا قرآن آپ نے سمجھا ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے عورت کو وراثتی جائیداد کا پہلا یونٹ قرار دیا، اور اس کے بعد کیا؟ اس کی جائیداد کا حصہ 2، پھر اس کے مثل 2 گنا۔ آپ ہم نے عورتوں کو نکال دیا، جب عورت کو نکال دیا تو آپ بیٹے کو دے ہی نہیں سکتے۔ بھائی کوئی دکاندار آپ کو میں کلو گرام سے نہیں تولتا تو آپ لے کے سودا بکے گا، لیکن سودا تقسیم وراثت میں کیسے ہو رہا ہے؟ پھر یہ بات سمجھ آ جائے تو مجھے کتا نکال جائے، وہ بھی کہ چلو جی جنگلی زمین، وہ دور کی پہاڑوں کی زمین، ہماری بہن کی شادی ہو گئی ہے، ہمیں جیز دے دی ہے، کیا کرنا ہے جی، وہ دے دیتے ہیں، چلو اچھی اچھی زرعی زمین روڈ کے قریب کوٹھیاں جہاں بنے وہ آپ کو اعلان کروا دیں۔ یہ تو شریعت نے نہیں کہا نا جی کہ سڑکوں کے قریب والے بے پردگی ہوگی وہ جنگلوں والے۔ اس میں آگے سارے آداب اس میں ہیں، اور وہ ہے انصاف۔ اب مجھے بتائیں مومن میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ ظالم کون ہے، عادل کون ہے؟ چلیں جی فیصلہ کریں ذرا، مومن ظالم ہے یا عادل ہے؟ بولے نا جی، میں اپنی آپ کی بات نہیں کر رہا، ابھی مومن کی بات۔ ہم کیا ہے کیا نہیں وہ تو بعد میں فیصلہ کریں گے، وہ خدا۔ میں جنرل مومن کی بات کروں، مومن کیا ہوتا ہے، اور کافر بولے جی ظالم۔ اب جو وراثت اپنی خواتین کو نہیں دیتے وہ ظالم ہے یا عادل ہے؟ بول دینا ظالم ہیں۔ تو مجھے بتائیں اب اگر رکھنا پڑے حصے میں ایک طرف ایمان کا مومن ایک طرف کفر ہے تو بندہ کس حصے میں چلا گیا، کس کھاتے میں چلا گیا؟ کفر کے کھاتے میں چلا گیا۔ اور پھر آگے حیران ہوں میں، ابھی یہاں باتیں بہت سی ہیں لیکن میں کہتا ہوں یہ مضمون رہ نہ جائے، وقت بڑا کم ہے۔ اچھا دیکھیں عورت کو ابھی یہاں یونٹ بنا کے کہا کہ لڑکوں کو ان کے مقابلے میں دگنا دینا، کیوں؟ معاشی کفیل گھر کا کون ہے، عورت ہے کہ مرد ہے؟ تھوڑا بولے تو آپ سمجھ میں، مرد ہے۔ اچھا عورت اگر آپ کی ڈاکٹر بن گئی، بیگم آپ کی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ٹیچر ہے، اسکول چلا رہی ہے، کالج چلا رہی ہے، 10 لاکھ روپے کما لیتی ہے، آپ 50,000 کماتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے کفالت کس نے گھر کی کر لیتی ہے؟ پھر بھی آپ اس کو 10 لاکھ کمائے، آپ اسے 1 روپیہ نہیں لے سکتے، نہیں لے سکتے۔
پھر بھی کفالت نال آپ اس کو نہیں کہہ سکتے آپ اتنا کماتی ہیں میں کیوں نہیں، شادی کے دینا پڑے گا. کیوں؟ للذکر مثل حظ الانثیین. یہ ایک وراثت دگنی دے کر اللہ تعالیٰ نے عورت کو آزاد کر دیا، وراثت میں حصہ بھی دے دیا، ساری ذمہ داریوں کے بوجھ سے آزاد کیا. اب بتائیں. اچھا پھر دیکھیں عورت کو ادھر سے ایک حصہ ملانا اور دو حصے مرد کو ملے. ادھر سے دیکھیں اب لڑکے کی شادی ہوگی، سسرال سے اس کو حصہ ملے گا؟ بولے جی نہیں نہ ملے گا. لیکن لڑکی کی شادی ہوگی، شوہر مر گیا، حصہ ملے گا یا نہیں؟ واہ، سسرال میں مرد کا حصہ نہیں رکھا، عورت کا وہاں بھی رکھ دیا. گنتے چلے جائیں جی اللہ نے کہاں کمی کی، ادھر بھی رکھ دیا. اچھا اگر وہ ماں بن گئی تو ماں کا حصہ رکھا یا نہیں رکھا؟ بیوی بن گئی اس کا حصہ رکھا یا نہیں رکھا؟ یعنی عورت بیٹی ہے تب بھی حصہ، ماں ہے تب بھی حصہ، بیوی ہے تب بھی حصہ، اور مرد موضوع ایک ہی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ عورت کو تو اسلام نے کتنے حصے دے. اچھا پھر آگے یہ میں نے صرف یہ سبق پڑھایا کہ جو کہتے ہیں نصف. اب آگے ذرا قرآن کی آیت پڑھیں گے، نصف کا بھی سلسلہ ختم کر دیا قرآن، یعنی وہ دگنے والا دے. اب یہ غور سے سننا جی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اب اچھا وہ بیٹیاں تھی دو، حضرت سعد بن ربیع کی. اب قرآن مجید سننا فرمایا فَإِن كُنَّ لِسَانٌ فَوْقَ نَسْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ. اللہ نے کہا محبوب انہیں بتا دے، اب میں تیری امت یہ قانون یہ دے رہا ہوں، جس کی دو بیٹیاں یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں ان کے چاچے کو پیغام بھجوا دے، قیامت تک والے امتیوں کو بھی بتا دے. اس ٹوٹل وراثت کے 3 حصے کرے، 2 ان بیٹیوں کو دے دے، 8واں حصہ ان کی ماں کو دے دے، باقی جو بچے وہ چاچے کو دے دے. ان 2 بیٹیوں کے لیے اسپیشلی آیت آئی، لیکن حکم قیامت تک کے لیے آ گیا. تو یہاں دیکھیں آگے سب سے پہلے حکم میں مردوں کی بات کی یا بیٹیوں کی بات ہوئی؟ آیت دیکھیں نا جی، پہلے یونٹ بنایا عورت کو، مرد کو اس یونٹ کے کمپیریٹیولی دینا ہے. پھر اگلا جملہ بولا اس میں بھی مردوں کی بات نہیں کی، بیٹیوں کی بات. فَإِن كُنَّ لِسَانٌ فَوْقَ نَسْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ. ان کو اپنی کا آدھا دینا، ان کو 2 حصے دینا، ایک حصہ وہ جو باقی ایک بچہ اس میں سے بھی 8واں ان کی ماں کو دے دینا. بتائیں گے اسے کدھر جا رہے ہیں؟ آگے چلیں. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، فرمایا اگر بیٹی ایک ہی ہو، اب فرمایا فَلَهَا النِّصْفُ، پوری وراثت کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ اس اکیلی بیٹی کو دے دیں، ایک باقیوں میں تقسیم کریں. آگے چلیں. والی اب وہی ہے، اب جملہ سننا ہے، نصف سے پیرٹ لگانے والی. والی اب وہی ہے، اب وہی میں ایک ماں ہے ایک باپ ہے. لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ہر 2 میں سے ایک، واحد منہما، ماں باپ 2 ہیں، دونوں میں سے ہر ایک کو سدس مما ترک، چھٹا حصہ دینا ہے. بتائیں ماں اور باپ کا آدھا ڈبل کدھر؟ قرآن نے برابر کیا یا نہیں کیا؟ جتنا حصہ باپ کا رکھا اتنا ہی ماں کا رکھا یا نہیں؟ برابری آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اب آپ اپنی ماں کو آدھا کریں باپ. سمجھا ہی نہیں دین کو یار، مذاق بنا دیا. آگے چلیں. پھر فرمایا ان کان لہو ولد وان لم یکن لہو ولد فوارث ابواہ ولامہ الثلث. پھر فرمایا اگر اولاد نہ ہو، اگر کسی کی، یہ تو پیچھے بات کی اولاد کی صورت میں اس طرح سے وان لم یکن لہو ولد ووارث ابواہ، اور صرف وارث پیچھے ماں باپ، اولاد نہ ہو، مرنے والے کے ماں باپ. اب کیا فرمایا؟ اب واہو ولامہ الثلث، تو باپ اور ماں دونوں کے لیے تہائی حصہ رکھا ہے، کسی کے لیے بھی ڈبل آدھا. پھر سمجھ میں آ رہا ہے یہاں کو برابری ہے یا نہیں ہے؟ پھر آگے چلیں. ان کان لہو اخوۃ فلامہ السدس من بعد وصیۃ یوصی بها او دین. اگر مرنے والے بہن بھائی ہیں تو پھر بتایا اس کی ماں کے لیے کتنا حصہ ہے؟ چھٹا. باپ کے لیے بھی
برابر ہے یا نہیں؟ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لہم نفعا فریضۃ من اللہ. اچھا اب یہاں وقت کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں نہیں ہے، میں اگلی آیت پڑھتا لیکن میں آپ کو ایسے ہی کو بتا دوں کہ قرآن پڑھتی ہے. پھر آخر میں اس سورت کی آخر میں دوبارہ کلالہ کا مسئلہ ڈسکس کیا. یہاں پر بھی کیا آخر ہے کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں ایک بندہ مر گیا، اس کے نہ ماں باپ زندہ ہے، نہ اس کی اولاد، اور نہ ریل سگے بہن بھائی ہیں باپ کی طرف. اس کو کلالہ کہتے ہیں. البتہ ماں کی طرف سے، ماں کی پہلے کوئی شادی ہوئی تو اس کی طرف سے کوئی بھائی یا کوئی بہن ہے. اب سننا جی کتنا باریک مسئلہ ہے کہ بندہ مر گیا، ماں باپ فوت ہو گئے، اولاد ہے نہیں، بہن بھائی ریل نہیں تھے باپ میں سے، البتہ ماں کی طرف سے اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو. قرآن مجید نے کلالہ کے مسئلے میں بھی کہا ہے کہ جب حصے بانٹے جائیں گے جتنا بھائی کو ملے گا اتنا بہن کو ملے گا. میں نے کتنے بانٹ دیے ان سے؟ ہر ایک میں مرد اور عورت برابر نکلا یا نہیں نکلا؟ اور جہاں عورت کو کہا مرد کو دگنا دینا ہے، وہاں عورت کو بطور بیوی بھی دے دیا، بطور ماں بھی دے دیا، بطور بیٹی بھی دے دیا. کتنا چلا گیا؟ عورت کہاں سے پیچھے رہے؟ ہماری سوچ کی سوئیاں ایسی اٹکی ہوئی ہیں کہ عورت کو ہم پورا انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں. یہ قرآن مجید سے پوری کر دی. اب آپ گرامی میں نے بات تو بڑی اہم کرنی تھی مگر وہ وقت نہیں رہا، لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے کو اللہ نے خیر چاہیے تو دو مسئلے مجھے یاد یعنی کروانا بھولنا ہے. ایک یہ جہیز والی کہانی اور معروم وراثت کا، اور دوسرا اسلام نے پوتے کا اگر باپ فوت ہو جائے اور دادا زندہ ہو تو قرآن کے مطابق اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں، کئیوں نے کہا کہ قرآن نے معاذ اللہ ظلم کیا ہے، کہ ظلم نہیں ہے. اس کہانی کو بھی آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا میں قرآن و سنت کو صحیح معنی میں سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا